الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وخاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. شافع مذنباں کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہوں. آئیے سب سے پہلے مراد مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوش بزم جنت، یتیموں کے مولا، غریبوں کے ملجا، سند الاسفیاء، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک قادیانی چھاڑ کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رمضان شریف کے بابرکت مہینے میں آپ سے یہ پہلی ملاقات ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی برکتوں سے ہمیں خوب مالا مال فرمائے اور رمضان کی برکت سے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. منظر بھوپالی کی ایک نظم ہے، اس نے اس موقع پہ کہی ہے جب ایک بڑا طبقہ ایک چھوٹے طبقے پر ظلم کرتا ہے اور چھوٹا طبقہ جواب نہیں دے پاتا، کوئی اس کے پاس طاقت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے. تو اس پر منظر بھوپالی نے اس چھوٹے طبقے کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک نظم کہی تھی: طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے. آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، ڈھونا اٹھانا، آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے. اور پھر کہتے ہیں عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا. ایک پروپیگنڈا کر لیں گے آپ، مائنورٹی کے خلاف کچھ بھی شروع کر لیں گے کہ کتنے دن، عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے تجربہ ہمارا ہے، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے تجربہ ہمارا ہے. اور اخیر میں کہتا ہے غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی، غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی، پہلا بار تم کر لو دوسرا ہمارا ہے. اس نے پوری دنیا میں پڑھی تھی جا کے، یعنی پورے ہند میں بھی پڑھی، دنیا میں جہاں اس کو بلایا گیا وہاں اس نے پڑھی تھی. بڑی شاندار نظم ہے. خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روشنی میں مجھے حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سننے، ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. ویسے تو یہ گھڑیاں بڑی بابرکت ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، مسلمان اس ماحول میں ہیں جس کو مسلمان دنیا میں ایک جنت کا ماحول سمجھتے ہیں. دن کی برکتیں، دن میں روزے کی برکتیں، رات میں تراویح، سحری، افطار، قرآن کی تلاوت، ہر طرح سے مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ بس اپنے رب کو یاد کریں، دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں، غریبوں کی مدد کریں، اور جتنی نیکیاں وہ عام دنوں میں نہیں کر سکتا اس سے زیادہ ان دنوں میں کر کے گزر جائیں. لیکن دوسری طرف ایک ماحول یہ ہے کہ اسی مقدس مہینے میں جو قوم صرف اپنے رب کی ہو کے رہ جاتی ہے، اس پر ظلم کے وہ پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. چاروں طرف ایک عجیب ماحول کھڑا کر دیا گیا ہے. کل تک تو ایک ماحول تھا کہ آپ غیر مسلم تھے، اس کے باوجود محبت کا یہ عالم تھا کہ رمضان میں کوئی مسلمان گزر رہا ہوتا یا سفر میں ہوتا
بس میں ہوتا، ٹرین میں ہوتا، ہم نے دیکھا ہے کہ غیر مسلم اپنی پانی کی بوتل بند کر لیتا کہ مسلمان کا روزہ ہوگا۔ آج یہ کیا ہو گیا ہے کہ رمضان میں ظلم کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، اور جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ کیا عجیب معاملہ ہے۔ قرآن مقدس جو ہے وہ ہمارے لیے ہر دور میں، ہر جگہ، ہر لمحہ ہدایت ہے۔ آپ پاور میں ہیں، مسلمان پاور میں ہیں، مسلمان حکومت میں ہیں، یہی قرآن رہنمائی کرے گا کہ طاقت تمہارے پاس ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ظلم کرو گے، خدا کی مخلوق پر رحم کرنا یہ تمہاری ذمہ داری۔ طاقت نہیں ہے، طاقت اوروں کے پاس ہے، آپ محکوم ہیں، آپ مائنورٹی میں ہیں، آپ کے پاس اتنی چیزیں نہیں ہیں، یہی قرآن رہنمائی کرے گا کہ تمہیں بغاوت نہیں کرنی ہے، تمہیں قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے حقوق کی جنگ لڑنی ہے۔ یہی قرآن ہے۔ قرآن ہر دور میں رہنمائی کرتا ہے۔ ماحول ہمارا یہ ہے، اس ماحول میں قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ایک مائنورٹی ہے، ایک میجورٹی ہے، ایک میجورٹی ایک مائنورٹی پر سوار ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اس کو ہر طرح سے ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ قرآن اس حوالے سے ہمیں کیا کہتا ہے؟ بڑی دلچسپ باتیں ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور جلیل القدر پیغمبر ہیں، بڑے پیغمبروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آج بھی ان کو ماننے والی ایک بڑی کمیونٹی اپنے آپ کو یہود کہتی ہے، جیوش ہیں، زائونسٹ ہیں، اور آج بھی یہ دنیا میں کہتے ہیں وی آر دا چوزن پیپل، ہم چنی ہوئی مخلوق ہیں، ہم سلیمان کا تیسرا ٹیمپل اسرائیل میں بنائیں گے، فلسطینیوں کو ہم ماریں گے کیونکہ یہ ہماری زمین ہے۔ یہ سارے آج بھی کہتے ہیں ہم موسیٰ کے ماننے والے لوگ، حالانکہ حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد حضرت عیسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ یہود وہ قوم ہے کہ نہ حضرت عیسیٰ پہ ایمان لائی ہے، نہ ہمارے آقا پہ ایمان لائی۔ ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے ہیں، جس ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، وہ بڑا ایک عجیب قسم کا ماحول ہے۔ ایک سپریم لیڈر ہے، مصر کی زمین ہے، مصر میں ایک بستی ہے جس کو کہتے ہیں قبطی قبیلہ، اور ایک دوسری بستی، ایک دوسری قوم جو اس کے ساتھ رہتی ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ قبطی جو ہیں وہ میجورٹی میں ہے، بڑی تعداد ان کی ہے، بڑا طبقہ ان کا ہے، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ مائنورٹی میں۔ قبطیوں کا سپریم لیڈر فرعون خواب دیکھتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری سلطنت ختم کر دے گا۔ فرعون ایک قانون لگا دیتا ہے کہ بھائی بنی اسرائیل کے یہاں جتنے لڑکے پیدا ہوں گے انہیں مار ڈالا جائے گا، اور لڑکیاں پیدا ہوں گی انہیں زندہ چھوڑ دیں گے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس ماحول میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش بھی ہوتی ہے، اور پرورش کی بات ہے تو خدا کی قدرت کا حال یہ ہے کہ جناب موسیٰ پیدا ہوتے ہیں اور پرورش فرعون ہی کے گھر میں آپ کی ہوتی ہے۔ فرعون کے گھر میں پرورش ہوئی آپ کی۔ بڑے ہوتے ہیں حضرت موسیٰ، اور اس کے بعد جب نبوت کی ذمہ داریاں ہیں، اور بنی اسرائیل کی جو حالت ہے مائنورٹی کی، ان پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ تو اب بھی وہی کا وہی ہے، اور حضرت موسیٰ چونکہ بنی اسرائیل سے، اب بنی اسرائیل کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ فرعون کے یہاں آتے ہیں۔ حالانکہ بیچ میں ایک واقعہ وہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو مصر چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، پھر دوبارہ واپس آتے ہیں حضرت موسیٰ، اور جب واپس آتے ہیں اب حکم ہوتا ہے کہ اے نبی جائیں فرعون کو اللہ کی طرف بلائیں، نیکی کی دعوت دیں، ظلم سے اس کو روکیں، اور آپ اس کو جا کے دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم ہے، فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں، کیا دعوت دینی ہے؟ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین۔ اس ماحول کو سمجھیے گا، اصل چیز ایک میجورٹی ہے، ایک مائنورٹی ہے، میجورٹی مائنورٹی پہ ظلم کر رہی ہے، اور قرآن اس پورے واقعے کو، اس پورے پس منظر کو بیان کر کے ہماری رہنمائی کیسے کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ آئے، فرعون کا دربار لگا ہوا ہے، پہچان تو پہلے سے، پرورشی گھر میں ہوئی ہے، اب آئے ہیں، جو مصر سے چلے گئے تھے ریٹرن آئے، اب فرعون کے یہاں آئے دربار میں، کہتے ہیں وقال موسیٰ، حکم تھا کہ دعوت دو اسے۔ حضرت موسیٰ نے جا کے تقریر شروع کی دربار میں
یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اے فرعون سنو میں عالمین کے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تم یہ سمجھ رہے ہو اگر کہ یہ وہی موسیٰ ہے جس کی پرورش میرے گھر میں ہوئی ہے، تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے احسانات مجھ پر ہیں، وہ سب اپنی جگہ، وہ الگ معاملہ ہے۔ آج میں تمہارے سامنے بات کر رہا ہوں اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سے، انی رسول من رب العالمین، عالمین کے رب کی طرف سے مجھے رسول بنا کے بھیجا۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، اور جب میں اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں تو میرا یہ حق بنتا ہے، مجھ پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں جو بھی بات اللہ کا نام لے کے کروں سچ سچ کروں، جھوٹ نہ بولوں۔ ٹھیک ہے، اتنی بات ہو گئی۔ اب کنٹینیو کیا حضرت موسیٰ نے کہ اتنا نہیں، سنو میں اللہ کا رسول ہوں تو ساتھ میں نشانی اور معجزہ بھی لے کر آیا ہوں۔ ڈیمانڈ ہوتی ہے نا کہ اگر آپ رسول ہیں معجزہ دکھائیں، کیا نشانی ہے آپ کے پاس؟ حضرت موسیٰ نے ساتھ میں ہی بات کر دی، قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں، فارسل معی بنی اسرائیل۔ اس پوری بات چیت کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ جو بنی اسرائیل والی مائنورٹی پہ تم ظلم کرتے ہو اس کو ظلم کرنا بند کر دو اور اسے میری رہنمائی میں دے دو، اس کے ساتھ اپنا جو ظالمانہ سلوک ہے وہ ختم کرو۔ میں اللہ کا رسول ہوں، نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ یہ معاملہ کیوں ہے؟ کہ اس لیے تاکہ بنی اسرائیل والی مائنورٹی کو میں تمہارے ظلم سے بچا سکوں۔ بات ہو گئی، نشانیاں کیا ہیں؟ حضرت موسیٰ نے بات کر دی۔ اب فرعون کیا کہتا ہے سامنے سے؟ سپریم لیڈر، قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین۔ ٹھیک ہے، آپ کی تقریر ہو گئی، آپ کہہ رہے ہیں نشانیاں لے کے آئے ہیں، دکھائیں وہ نشانی کہاں ہے۔ فأت بها، دکھائیں وہ نشانی کہاں ہے۔ ان كنت من الصادقین، اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو جو نشانی آپ کہہ رہے تھے وہ دکھائیں۔ اب یہ تو پیغمبر ہے نا، پہلے ہی کہہ چکے ہیں نا کہ میں اللہ کا نام لے کے غلط بات نہیں کروں گا، اور نبی ویسے بھی نہیں کرتا، اور پھر اگر تاکید کر دے کہ میں اللہ کا نام لے کے نہیں کروں گا تو پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لو نشانی۔ عصا آپ کے ہاتھ میں تھا، عصا لکڑی کا عصا آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ نے اٹھا کے یوں پھینکا، لہراتا ہوا سانپ بن گیا۔ آپ نے اس کو پکڑا، جیسے ہی پکڑا دوبارہ عصا بن کے آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ ایک نشانی۔ دوسری، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، آپ نے اپنا ہاتھ یوں بغل میں ڈالا تب تو ہاتھ ایسا ہی تھا، جب نکال کے یوں لہرایا اپنا ہاتھ ہوا میں تو اتنا چمکدار تھا کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے کم نظر آ رہی تھی۔ دونوں نشانیاں دکھا دی، دو معجزے دکھا دیے۔ کھڑے کھڑے کسی کا ہاتھ اتنا چمکدار ہو جائے پاسبل نہیں ہے، کسی کی لکڑی سانپ بن جائے اور سانپ کو ہاتھ لگائے تو پھر لکڑی بن جائے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ دونوں نشانیاں حضرت موسیٰ نے دکھا دی۔ اب کیا ہے؟ اب آگے کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ بھائی بھرا دربار ہے، حضرت موسیٰ کی تقریر ہوئی ہے، اب ڈیمانڈ آپ ہی کی تھی کہ دکھاؤ نشانیاں، نشانی دیکھ چکے سارے، اب کیا ہونا ہے؟ اب فرعون متوجہ ہوا اپنے وزیروں کی طرف، منتری منڈل کی طرف۔ یار ہم نے تو ڈیمانڈ کی تھی کہ دکھاؤ، تو دکھا دی انہوں نے، اب کیا کریں؟ نہ بھی تو نہیں کہہ سکتے، بات انہوں نے کہی تھی نشانیاں دکھاؤں گا، پھر بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ دے دینا، انہوں نے دکھا دی، اب کیا کریں؟ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ وزیر، وہ جو منتری منڈل بیٹھا تھا فرعون کا، فرعون نے کہا اب کیا کریں؟ منتری منڈل پلٹ کے کہتا ہے من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ جادو ہے جو انہوں نے دکھایا ہے۔ منتری منڈل نے کیا کہا؟ یہ جادو ہے جو انہوں نے دکھایا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلا وجہ کی بات ہے، کوئی ان کا وعدہ پورا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ سپریم لیڈر کا منتری منڈل ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے، مارو ان کو۔ میڈیا والے ہیڈ لائن بناتے ہیٹ سپیچ، کس کی ہے؟ فلاں منتری صاحب کی، فلاں منتری صاحب کی، فلاں منتری صاحب کی۔ میں نے کہا ہمیں نہ ڈراؤ، ہم تو 3000 سال پہلے کی تاریخ قرآن میں پڑھتے ہیں، وہاں سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ سپریم لیڈر کی بیچارے کی تھوڑی سی عقل ٹھکانے بھی آ رہی ہو نا تو وہ منتری منڈل آنے ہی نہیں دیتا۔ جناب والا آپ نہیں جھکیں گے، یہ سب جادوگر ہیں۔ منتری منڈل
قال الملأ من قوم فرعون، منتری کی ایک جماعت بولی ان ھذا لساحر علیم، یہ کوئی نشانیاں وشانہ نہیں ہے، جادو ہے. کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ بھائی کوئی بات، کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا، کہ جادو ہے تو ایسے ہی مان لیں گے ہم. کیا مقصد ہے؟ کہا یرید ان یخرجکم من ارضکم، یرید ان یخرجکم من ارضکم. یہ موسیٰ اور یہ ان کے ساتھ جو ہارون آئے ہیں، یہ دونوں جادو دکھا کے کرنا کیا چاہتے؟ کہا تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتے. قبطی میجورٹی ہے، بنی اسرائیل مائنورٹی ہے. مائنورٹی کا ایک بندہ سامنے کھڑا ہے، اس نے معجزہ دکھایا ہے، اور بات کیا ہو رہی ہے؟ یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتے. بات ہو رہی ہے نا. 2050 تک اگر ان کی پیدائش ایسی ہوتی رہی تو یہ میجورٹی میں آ جائیں گے اور پھر ہم پر حکومت کریں گے اور وزیر اعظم بھی ان کا ہوگا اور ملک ان کا ہو جائے گا. میں نے کہا بیٹا ہم 1000 سال تم پہ حکومت کر چکے، اور 1000 سال حکومت کر کے ہم مائنورٹی میں رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ہم نے کسی پر تلوار کی زور پہ کلمہ نہیں پڑھایا ہے. غریب نواز نے اپنے اخلاق کی بنیاد پر لوگوں کو مسلمان کیا. ہم 1000 سال حکومت کر چکے، تم بچے پیدا کرنے کی کیا بات کر رہے ہو؟ بچے پیدا کر کے میجورٹی میں آ جائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ تمہاری زمین لے لیں گے، تمہارا دیش لے لیں گے. میں نے کہا یہ بات بھی بڑی پرانی ہے. ہر دور کا منتری منڈل یہی مشورہ دیتا آیا ہے. کچھ سوچو نا مسلمانی، جو قرآن ہے 3000 سال پہلے کی بات بیان ہو رہی ہے. آج کام آ سکتی ہے، فرمایا دنیا کی ہو نہیں آ سکتی ہو، اللہ کی ہو تو آ سکتی ہے نا. مشورہ دیا یرید ان یخرجکم من ارضکم، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہا تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں. فماذا تأمرون، اب آخر میں کیا کہتے ہیں؟ فماذا تأمرون، یہ تو ہمارا مشورہ ہے، اب بادشاہ سلامت آپ جو فیصلہ فرمائیں. یعنی مشورے میں ساری آگ بھی لگا دی اور اب کے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اب آپ جو فیصلہ فرمائیں، اب چاہے تو چھوڑ دیں چاہے تو رہنے دیں. قالو، اب انہوں نے مل کے فیصلہ کیا کیا؟ ارجہ واخاہ. بات چیت چلی، سارا مشورہ ہوا، فائنل کیا ہوا کہ ارجہ واخاہ، حضرت موسیٰ کو بھی اور ان کے بھائی ہارون کو بھی دونوں کو یہاں روک لو، دونوں کو یہاں روک لو، واپس مت جانے دو. اور کیا کرنا ہے؟ کہ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور شہروں میں اپنے نمائندے بھیجو تلاش کے لیے. کیا تلاش کریں گے یہ لوگ؟ یَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، ہر اچھے شاندار جادوگر کو بلا کے لے آئے. معجزہ دکھایا، انہوں نے کہا جادو ہے، اور جادو کے ذریعے چاہتے کیا ہے؟ کہا زمین سے نکالنا چاہتے ہیں. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اب نہ تو بول نہیں سکتے تو کریں گے کیا؟ کہتے ہیں ایک مقابلہ کروا دیتے ہیں، بڑے بڑے جادوگر بلوا لیتے ہیں، یہ ہار جائیں گے تو خود ہی اپنی ڈیمانڈ واپس لے لیں گے. بڑے بڑے جادوگر بلوا لیتے ہیں، یہ ہار جائیں گے تو خود ہی اپنی ڈیمانڈ واپس لے لیں گے. یہ بھی ہر دور میں ہوتا چلا ہے. آپ کہتے ہیں ہمیں سنویدھان کے مطابق ہمارا حق دو، سامنے سے بات آتی ہے نہیں 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 ہمارے فلاں صاحب نے جو کہہ دیا وہی ٹھیک ہے. ابھی کل ایک منتری صاحب ٹی وی پہ آ رہے تھے، کہتے ہیں ہم نے قانون کے مطابق گھر توڑے. اب پوچھا جا رہا ہے کون سا قانون ہے؟ کہتے پتہ نہیں کون سا ہے. اور وہ کون ہے؟ ہوم منسٹر ہے بھائی ایک صوبے کے. کس قانون کے تحت وہ نہیں پتا، لیکن ہم نے قانون کے تحت کیا ہے. یہ بڑا پرانا کھیل چلتا ہے. حق نہ دینا ہو کسی کا تو کہتے ہیں کہ مقابلہ کروا دیتے ہیں، کسی کو بلا کے لاتے ہیں، پھر ہم دیکھ لیں گے، تم کو ہرا دیں گے، تم ویسے ہی اپنی ڈیمانڈ چھوڑ دو. ٹھیک ہے. یَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو روک لیا کہ ان کو واپس نہیں جانے دینا، ان کو یہیں رکھو. اور یہاں سے نمائندے بھیجے کہ سارے شہروں سے جا کے بڑے بڑے جادوگر بلا کے لے آؤ. سب کو بلا کے لے آئے، اکٹھا کر دیے. یہاں پہ اعلان ہو گیا، لوگوں میں اعلان ہو گیا کہ بھائی فلاں تاریخ کو حضرت موسیٰ اور ہارون یہ دونوں بنی اسرائیل والے اور ہمارے قبطی جادوگر، ان دونوں کے بیچ میں مقابلہ ہے، فلاں میدان میں ہوگا، سب کو آنا ہے دیکھنے کے لیے. اعلان بھی ہو گیا، جادوگر بھی آ گئے. اب جادوگروں نے آ کے بات رکھی. بھائی جادوگر آئے، اب فرعون سے بات ہوگی نا، پہلے تو کرنا کیا، ہم کو بلایا ہے تو. وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ، جادوگر فرعون کے پاس آئے. قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. جادوگر کہنے لگے دیکھیں آپ نے ہمیں بلایا تو ہے ان کو ہرانے کے لیے، لیکن اگر ہم نے ہرا دیا تو ہمارا انعام کیا ہے؟ ہم نے اگر ہرا دیا تو ہمارا انعام کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کوئی بات؟ ہمارا انعام کیا ہے؟ میں نے کہا سارا جو اگلا جاتا ہے زہر، اس کے پیچھے مقصد صرف پیسے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا.
تمہاری اپنی اولادیں ہمارے بندوں کے ساتھ جا کے عرب میں بیٹھی ہے اور یہاں لوگوں کی اولاد کو ہمارے خلاف نکالتے ہو پیسے. وجاء السحرة فرعون کے پاس آئے, کہا کیا ہے, کہا ہم نے اگر ہرا دیا تو ہمارا انعام کیا ہوگا. فرعون نے بڑی شاندار بات کہی. فرعون کہتا ہے قال نعم وإنكم لمن المقربين, اگر تم نے ہرا دیا تو انعام کی کیا بات کرتے ہو, تمہیں منتری منڈل میں لے لیں گے. انعام تو کن کے دیا جاتا ہے, منتری تمہیں بنا دیں گے, جتنا لینا وہ لے لینا. میں نے کہا یہ کھیل بھی 3000 سال پرانا ہے. جو ہمارے خلاف بولے گا اسے لے لیا جائے گا, جو ہمارے خلاف بولے گا اسے لے لیا جائے گا. منتری منڈل میں لے لیں گے. بات طے ہو گئی, سودا طے ہو گیا. اب آیا مقابلے کا دن. ایک طرف حضرت موسیٰ حضرت ہارون کھڑے ہیں, دوسری طرف جادوگر کھڑے ہیں, فرعون کا دربار لگا ہوا ہے, میدان کے اندر پبلک ساری کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. اب دونوں آمنے سامنے آئے, حضرت موسیٰ اور جادوگر. جادوگر ضرور تھے لیکن پڑھے لکھے تھے. جادوگر ضرور تھے لیکن پڑھے لکھے تھے, کچھ ادب جانتے تھے, کچھ تقاضے جانتے تھے, کچھ انسانیت تھی, کچھ لوگوں کے ساتھ برتنے کے طریقے انہیں آتے تھے. آمنے سامنے جب آئے نا تو بھئی کسی کو تو شروعات کرنی ہے مقابلے کی, چاہے ادھر سے ہو چاہے ادھر سے ہو. لیکن جادوگروں نے ایک بات رکھی, کیا, قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. اے موسیٰ کیا آپ شروعات کریں گے یا ہم جادو دکھانے کی شروعات کریں. آپ شروعات کریں گے یا ہم جادو دکھانے کی شروعات کریں, یعنی اجازت مانگی. مفسرین کرام کہتے ہیں کہ ان جادوگروں کو ایمان ملنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انجانے میں نبی کا ادب کر گئے. جانتے ابھی مانا نہیں تھا کہ یہ نبی ہے, لیکن اتنا ادب کر گئے کہ آپ شروعات کرتے ہیں یا ہم کریں, یہ اجازت مانگی. اللہ کو یہ ادا پسند آئی, اللہ نے اسی پر انہیں ایمان سے نواز دیا. چلیں یہ بات ہو گئی. کون شروع کرے گا؟ حضرت موسیٰ نے کہا قال القو, تم شروع کرو, تم دکھا دو, پھر دیکھیں گے کیا ہونا ہے. پہلا وار تم کر لو, دوسرا ہمارا ہے. منظر بھوپالی کی بات آ گئی نا. قال القو, ڈالو, تم دکھاؤ اپنا جو دکھانا چاہتے ہو, پھر ہمارا موقع آئے گا. فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. جادوگروں نے رسیاں ڈالی, رسی ڈوری, رسیاں گھما کے یوں ڈالی. 60,000 جادوگر, رسی ڈالی تو 60,000 رسیاں یوں ہوا میں اچھلی, جیسے ہی زمین پر گری تو سانپ بن کے دوڑنے لگی. وہ بھگدڑ مچ گئی لوگوں میں, یہ کیا ہوا, 60,000 سانپ ایک ساتھ, اب کیا. سحروا اعین الناس, لوگوں کی نظر بندی کی, جادو کیا. واسترهبوهم, اور ایک رسی پھینکی, لو سانپ بن گئی. لوگوں نے سمجھا بہت بڑا جادو کر دیا ہے. بسحر عظیم, بہت بڑا جادو کر دیا ہے, لوگوں نے سمجھا. اب کیا ہوا, انہیں نے تو پھینکی, 60,000 سانپ دوڑنے لگے. اب جواب دینا ہے نا. حضرت موسیٰ کھڑے ہیں نا سامنے. اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ, ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی. حالانکہ جب آئے تھے تب عصا پھینک کے دکھا چکے ہیں نا کہ یوں پھینکنا ہے سانپ بن جائے گا, پھر یوں پکڑنا ہے پھر عصا بن جائے گا, دکھا چکے ہیں نا. تو اب سیدھے ہو جانا چاہیے تھا کہ جیسے ہی سانپ آیا عصا پھینکا. فرمایا نہیں, اب میرا نبی مقابلے کے لیے کھڑا ہے, اب اسے پہلے کلام کا شرف دیں گے, اس کے بعد معجزہ دکھائے گا. ایک مرتبہ وحی کی, وحی کا شرف دوبارہ دیں گے اسے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ, ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی. کیا وحی کی؟ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ, انتظار کس بات کا, پھینکی اپنا عصا, پھینکی اپنا عصا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ, جیسے ہی پھینکا بڑا عصا اجگر بن کے لہرانے لگا, اور وہ 60,000 سانپ ایک ساتھ کھا گیا, ایک ساتھ کھا گیا. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اللہ کہتا ہے حق ثابت ہو گیا اور باطل جو وہ کچھ کر رہے تھے جادوگر وہ نیست و نابود ہو گیا, حق کی فتح ہو گئی. حق کی فتح ہو گئی, باطل ختم ہو گیا. سانپ 60,000 جو لہرا رہے تھے, ایک اژدہا ایک اجگر آیا اور سب کھا کے فنش ہو گیا. اور کھا تو گیا, کھا کے پھر وہ لکڑی بن گیا, پھر عصا بن گیا. تو بات تو ہو گئی, مقابلہ تو ختم ہو گیا. لیکن جادوگر تو جادوگر تھے نا, وہ تو پڑھے لکھے تھے, وہ جادو جانتے تھے, ایک علم تھا ان کے پاس. وہ آپس میں کہتے ہیں یار یہ جادو ہے,
ہم بھی تو جادوگر ہیں، سب سے بڑے جادوگر تو ہم لوگ ہیں پورے ملک کے. یہ جادو تھوڑی ہے. جادو ہوتا تو ہم نے پھینکی تھی رسیاں، ان لوگوں کو دکھ رہے تھے سانپ. چلو سانپ دکھنا بند ہو جائے، وہ رسیاں تو ملنی چاہیے. وہ جو دوریاں ہم نے پھینکی تھی وہ تو ملنی چاہیے. لوگوں کی آنکھوں پہ جادو تھا، ان کو دوری سانپ دکھ رہی تھی، لیکن ہم نے پھینکی تھی تو یہ جو سامنے سے انہوں نے دکھایا تو سانپ دکھنا بند ہو جاتا، دوری تو ملنی چاہیے تھی. وہ کہاں ہے؟ جادوگر کہتے ہیں یہ جادو نہیں ہے. اگر موسیٰ کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر ہے تو صحیح معنوں میں اللہ کے سچے نہیں. مقابلہ تو ختم ہو گیا، لیکن اب جادوگروں کے لیے مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ہرانے پہ تو ایمان تھا، لیکن ہرانے پہ تو منتری منڈل میں جگہ ملتی، لیکن ہارنے پہ کیا ملے گا؟ یہ ایک سوال تھا. فغلبوا، ہار گئی فرعون کی قوم. ہنالک وانقلبوا صاغرین، اور سب کی گردنیں جھک گئی. جب تک مقابلہ چلتا ہے تب تک بڑے اکڑ کے چلتے ہیں لوگ، اور مقابلہ ختم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ حق کی فتح ہو جاتی ہے اور باطل کی گردن جھک جاتی ہے. جھک جاتی ہے، جھک گئی گردن. اب ان کی باتیں شروع ہوئی جھکی ہوئی گردن سے کہ بھئی یہ تو سچے نبی ہیں، کرنا کیا ہے یہ بتاؤ. سب کہتے ہیں ایک ساتھ مل کے کرنا کچھ نہیں ہے، اگر یہ سچے نبی ہے تو پھر انتظار کس بات کا، آگے بڑھو، ایمان لاؤ ان پہ. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے جادوگر ایک ساتھ سجدے میں گر گئے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بولے ہم عالمین کے رب پر ایمان لائے. اور ادھر یہ 60,000 گرے نا، ادھر پبلک بھی تو دیکھ رہی تھی کہ مقابلہ ہو رہا ہے. دعوت دے کے بلایا تھا لوگوں کو کہ آنا، ہم موسیٰ اور ہارون کو ہرانے والے ہیں. دعوت دے کے بلایا تھا نا، پبلک بھی تو دیکھ رہی تھی. 60,000 جادوگر کلمہ پڑھ گئے، ادھر سے پبلک میں سے 1,00,000 لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اور کیا کہا تھا انہوں نے سجدے میں گر کے؟ ہم عالمین کے رب پر ایمان لائے. یہ کہا نا. اب دیکھیں، پہلے بات ہوئی تھی کیا کہ معجزہ دکھاؤ، دکھا دیا. تو پھر نیا شوشہ چھوڑا کہ نہیں یہ معجزہ نہیں، جادو ہے، اور یہ جادو اس لیے کہ تم کو تمہاری زمین سے نکال دیا جائے. وہاں پہ پھر مقابلے کی تیاری ہوئی، مقابلہ ہار گئے، اور جن کو مقابلہ کرنے کے لیے بلایا تھا وہ خود سجدے میں گر گئے. اور کیا کہا کہ ہم عالمین کے رب پر ایمان لائے. اب ہونا کیا چاہیے کہ بندہ کہہ دے کہ جی ہم ہار گئے، لیکن سپریم لیڈر کا مزاج کیا ہوتا ہے، فرعون کا مزاج کیا ہوتا ہے. اتنا کچھ ہونے کے بعد فرعون اب ایک نیا شوشہ نکالتا ہے. اس کا تو دعویٰ تھا نا کہ بھائی میں انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. وہ قبطیوں سے پوجا کرواتا تھا، اپنی چھوٹی چھوٹی مورتیاں اس نے بنا کے دی تھی، اور کہتا تھا یہ تمہارے چھوٹے رب ہے اور میں تمہارا بڑا رب ہوں. تو اب جب جادوگر سجدے میں گرے اور کہا ہم عالمین کے رب پر ایمان لائے، تو فرعون ادھر دیکھ کے اپنے منتری منڈل سے کہتا دیکھا مجھ پر ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے، عالمین کا رب تو میں ہوں. یہ جادوگر ہار کے بھی ایمان مجھ پہ رکھتے ہیں. سوچو تم میں کتنا بڑا آدمی ہوں، مجھ پر ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے. آج کل بھی ہوتی ہے اتار ہونے کی باتیں، مجھ پر ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے. جادوگر سجدے میں تھے، سر اٹھا کے کہتے ہیں آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے. تو کسے رب العالمین سمجھا بیٹھا ہے؟ تم سے پہلے بھی کل یہاں ایک شخص جو تخت نشین تھا، اسے بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا. 3,000 سال پہلے بھی ایک تخت پہ خدا بن کے بیٹھا تھا. کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ دنیا میں کچھ نہیں ہونا ہے؟ یہ میجورٹی اور مائنورٹی کی بات ہے. 3,000 سال پہلے کی مائنورٹی ہے، 3,000 سال پہلے کی میجورٹی ہے. اس کا منتری منڈل ہے، ان کا سپریم لیڈر ہے. ربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، ہارون کے رب پر ایمان لائے. اب بات کھل گئی تھی نا. اب تو کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا نا کہ رب العالمین سے مراد میں ہوں. اب دوسرا پلٹا کھاتا ہے سپریم لیڈر. اکڑ نہیں جاتی بھائی. آپ اگر یوں سوچ رہے ہو نا کہ اکڑ چلی جائے، اکڑ نہیں جاتی. سپریم لیڈر ہوتا ہے بندہ، اس کی اکڑ نہیں جاتی. فرعون ہی رہتا ہے. اب جادوگروں کی طرف دیکھ کے کہتا ہے میں تو سمجھ رہا تھا عالمین کے رب سے تم نے مجھے مراد لیا، تم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میری اجازت لیتے. بھائی ہم مقابلہ ہار گئے تھے، تمہیں ایمان لانا تھا، تم کہہ دیتے کہ بھائی یہ جادوگر نہیں ہے، یہ نبی، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ایمان لے آتے. میں اجازت دے دیتا، تم ایمان لے آتے.
لیکن میری اجازت بغیر تم ایمان لے آئے، میری اجازت بغیر تم ایمان لے آئے. جیسے بات ہوتی ہے نا بھائی کہ آپ کے باپ دادا مسلمان ہو گئے تھے، آپ کو تو واپس آنا چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ کہا ہماری اجازت کے بغیر تم مسلمان ہوئے. میں نے کہا ایمان کیا تیری اجازت پہ موقوف ہے؟ ایمان تو بند کمرے میں بندہ بیٹھ کے کہے میں اللہ پر ایمان لایا، اس کا ایمان ہو جاتا ہے. مسجد میں کھڑا رہ کے نماز پڑھ کے کہے اس کا ایمان ہو جاتا ہے. لوگ مار رہے ہو کہ تو اللہ کا نام نہ پکار اور اس وقت کہہ رہا ہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ بھی ایمان ہی ہوتا ہے. مار مار کے کہا جا رہا ہو اللہ کا نام مت لو، تب وہ کہہ رہا ہو نہیں اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بھی ایمان ہے. ایمان کوئی کسی کے اجازت کی بات تھوڑی ہے کہ پرمیشن ملے گی تو مسلمان ہوں گے. میں نے کہا ہو گئے ہیں، اب تو جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیوں کہ 3000 سال پہلے بھی ایسی ہی بات تھی کہ ہو گئے ہیں. قال فرعون آمنتم، فرعون نے کہا مجھ سے پوچھے بغیر ایمان لے آئے. ان هذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منها اہلھا، یہ تم سب کی ملی بھگت تھی. تم بھی اور یہ موسیٰ اور ہارون ملے ہوئے تھے، دونوں نے مجھے بیوقوف بنایا مل کے، اور تمہارا مقصد یہ تھا کہ میری قوم کو تم میری زمین سے نکال دو. فسوف تعلمون، تو دیکھو اب میں تمہیں کیسی سزا دیتا ہوں. ایمان لانے کی سزا ہے. کل ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم تو غلط کام کرنے والوں کو سزا دے رہے ہیں. تو غلط کام کرنے والے میں صرف مسلمان ہی آتے ہیں اور کوئی نہیں آتا. فسوف تعلمون، اب ہم تمہیں سزا دیں گے. کس بات کی؟ کہا تم مسلمان ہو، تم مومن ہو، تم ایمان لے آئے ہو، اس کی سزا دیں گے. کیا سزا دیں گے؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، تمہارے ہاتھ پیر کٹوا دوں گا. کیسے کٹواؤں گا؟ کہا سیدھا ہاتھ کاٹوں گا تو الٹا پیر کاٹوں گا، اور الٹا ہاتھ کاٹوں گا تو سیدھا پیر کاٹوں گا. ایک ہاتھ اور ایک پیر رہنے دیں گے اور ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹ دیں گے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، من خلافین، الٹی سائیڈ سے، رائٹ لیفٹ سے کاٹوں گا. ثم لأصلبنکم اجمعین، اور پھر اسی زندہ حالت میں تمہیں سولی پہ چڑھا دوں. سر جرم کیا ہے؟ کہ تم ایمان لائے ہو موسیٰ اور ہارون کے رب، اور کوئی تمہارا جرم نہیں ہے. یہ بات 3000 سال پہلے ہو رہی تھی، ہو رہی ہے، اور ہو سکتا ہے ہو آگے بھی. لیکن جو ایمان لا چکا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ مفسرین کرام کہتے ہیں دیکھو نا لوگوں کی قسمت بھی کیسی بدلتی ہے. صبح آئے تھے تو کافر تھے اور جادوگر تھے، شام ہوئی ہے تو مومن ہیں اور شہادت کا مرتبہ پا چکے ہیں. صبح آئے تھے نا، مقابلہ ہوا ہے، شام ہوئی ہے، کا قسمت کیسے عروج پہ جاتی ہے. اس کا نظارہ دیکھنا ہو تو دیکھو، صبح آئے تو فرعون کے غلام تھے، شام ہوئی ہے تو موسیٰ کے صحابی ہو چکے ہیں. اب فرعون نے کیا کہا؟ ایمان لائے ہو سزا ملے گی. سزا کیا ہے؟ ہاتھ پیر رائٹ لیفٹ میں کاٹ دیں گے اور اس کے بعد سولی الگ سے چڑھائیں گے. ڈرا رہے ہیں نا، دھمکا رہے ہیں نا، تمہیں یوں کر دیں گے، تمہیں یوں کر دیں گے. سامنے سے مومن کہتے ہیں قالوا انا الی ربنا منقلبون. سنو، تمہیں جو کرنا ہے کرو، تم کچھ بھی کرو گے، اب تو ایمان لا چکے ہیں نا، مر کے بھی جائیں گے کہاں؟ اپنے رب کے پاس ہی تو جائیں گے. قالوا، وہ بولے انا الی ربنا منقلبون، ہم تو پلٹ کے اپنے رب کے پاس ہی جانے والے ہیں. اب یہاں ساری سودے بازی ہوئی اس بات پہ رہی کہ ہم کو مر جانا ہے. ہماری ساری مسلمان قوم روئی اس پہ رہی کہ ہم نے تو اتنی پراپرٹی بسائی ہے، ہم کو مار دیں گے تو ہمارا کیا ہو؟ کچھ نہیں ہوگا خدا کے بندو، یہ بسایا نہیں تھا، یہ تو دنیا تھی. اللہ کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مسلمانوں کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے. تم کیا ڈرتے پھر رہے ہو کہ مر جائیں گے؟ مر جائیں گے تو جنت کس کے لیے بنی ہے؟ تو کیا کہا انہوں نے؟ ہم پلٹ کے اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں گے. اور ایک بات اور جوڑی جادوگروں نے، اب جادوگر نہیں، اب تو صحابی ہیں. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا. یہ جو تو ہمیں سزا دے رہا ہے، جادوگر منہ پہ کہہ رہے ہیں اس کی، یہ جو تو ہمیں سزا دے رہا ہے، الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا،
یہ اسی بات کی سزا ہے نا کہ جب اللہ کی نشانیاں ہم پر کھل گئی تو ہم ایمان لے آئے. ہم نے تمہاری طرح جانور کا پیشاب پینا قبول نہیں کیا, ہم نے تمہاری طرح پتھروں کے سامنے سجدہ کرنا قبول نہیں کیا. اسی بات کی سزا ہے نا یہ. کس بات کی سزا دے رہا ہے تو؟ فرعون سپریم لیڈر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات ہو رہی ہے کہ سزا کس بات کی ہے؟ اس بات کی نا کہ ہم پر جب نشانیاں کھل گئیں تو ہم ایمان لیا, اسی بات کی سزا ہے نا. اب یہاں سے گفتگو ختم ہوئی اور اب سزا کا انتظار شروع ہوا. اب اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے ہمارے رب, ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ جو کرنے والے ہیں کر گزرے. تیری بارگاہ میں ہماری دعا یہ ہے کہ تو ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما, اور وتوفنا مسلمین. اور ایک دعا یہ کرتے ہیں کہ کہیں ان کی مصیبتوں سے, ان کی تکلیفوں سے, ان کے ظلم سے ہمارے ہاتھ سے ایمان نہ چلا جائے. ہماری دعا یہ ہے اللہ جس حال میں بھی موت آئے اسلام پر, ایمان پر ہماری موت آئے. سمجھ آئی اہمیت کس چیز کی ہے؟ ایمان پر آئے. باقی مرنا تو بستر پہ بھی ہے, مرتا تو آدمی ایکسیڈنٹ میں بھی ہے, مرتا آکسیجن کی بوتل پہ بھی جا کے ہے. موت تو وہ بھی موت ہے. اور ایک حضرت خالد بن ولید ہیں, کہتے ہیں میری زندگی جہاد میں گزری, زندگی بھر اللہ کی راہ میں لڑتا رہا, میرے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر کہیں تلوار یا تیر یا نیزے کا نشان نہ لگا ہو, لیکن آج میں اپنے بستر پہ مر رہا ہوں تو مجھے افسوس ہو رہا ہے. یعنی ایک وہ جذبہ ہے کہ ایسی سادہ سی موت ہم مر رہے ہیں مسلمانوں کے, اور ایک ہمارے یہاں معاملہ ہے کہ جب موقع ہے آپ کے پاس کہ جو ہوگا ہوگا, دیکھا جائے گا, ایمان نہیں چھوٹے گا. جس حال میں موت آئے گی ایمان کے ساتھ آئے گی, تم کامیاب. باقی کیا لے کے جانا ہے؟ جائیدادیں بیچ کے ایک سلنڈر نہیں مل رہا تھا لوگوں کو, کیا لے کے جاؤ گے دنیا سے؟ شاید 50,000 روپیہ لے لو ایک سلنڈر, نہ کون دے رہا تھا؟ ایک سلنڈر سے بھی آدمی مر جاتا ہے, تو پھر اللہ کی راہ میں مر رہا ہو تو کیا انعام سے کم ہے؟ سمجھ گئے؟ تو اس لیے کوئی نئی باتیں نہیں ہو رہی آپ کے سامنے, کوئی نیا ماحول نہیں بنا ہوا ہے. 3000 سال پہلے بھی مائنورٹی میجورٹی ایسے ہی تھی, 3000 سال بعد بھی مائنورٹی میجورٹی ایسے ہی ہے. صرف دیکھا یہ جائے گا کفر کے ساتھ کون کھڑا تھا, اسلام کے ساتھ کون کھڑا تھا. اگر لوگ کہہ رہے ہوں کہ یہ اگر 5 ٹائم نماز پڑھیں گے تو ہم 10 ٹائم ہنومان چالیسا بجائیں گے, میں نے کہا بہت شکریہ خدا کے بندو, ہمارے والے تو 5 ٹائم ویسے بھی نہیں آتے تھے. کم سے کم ان کو اتنی غیرت تو آئے گی کہ ہماری 5 ٹائم دیکھ کے وہ 10 ٹائم بجانے کی بات کر رہے ہیں. تو 5 ٹائم کی نماز انہی مسلمانوں پہ فرض ہے جو 100 کے بیچ میں 5 گھر رہتے ہیں. جہاں مسلمان اچھی حالتوں میں ہیں وہاں 5 ٹائم کی نہیں فرض ہے ان کے اوپر. مسئلہ سارا کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے دنیا جس حالت میں جا رہی ہو, تمہیں کیا غرض ہے؟ اگر 5 ٹائم کی نماز پڑھ کے تمہارا رب راضی ہوتا ہے تو راضی کر لو. حلال رزق کما کے رب راضی ہوتا ہے, کر لو. یہی ہوگا نا کہ بکرے کی جگہ سبزی کھا رہے ہوں گے, یہی ہوگا نا کہ بہت اسپیشل کھانے کی جگہ گھر میں بیٹھ کے کوئی سادہ سا کھانا کھا رہے ہوں گے. لیکن فرق کتنا بڑا ہوگا کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرو گے تو دنیا بھی اچھی رہے گی, اور بدلہ کیا ہوگا کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤ گے تو جنت تو بنا ہی تمہارے لیے ہم نے. سمجھ گئے بات؟ ماحول کو سمجھیں, ماحول کا مزاج سمجھیں. اور یہ جو ایک مینٹلٹی گھس رہی ہے لوگوں کے اندر کہ یہ ہماری بیکار سی قوم, یہ ہمارے پنچر بنانے والے عبدل, یہ ہماری بیکار گھٹیا قوم, ان کو پڑھنا نہیں آتا, ان کو لکھنا نہیں آتا, یہ ذلیل ہے, یہ خار ہے, ان کا کوئی بزنس نہیں ہے, ہمارے نوجوان آوارہ گھوم رہے ہیں, کچھ نہیں ہے ان کے بعد. میں نے کہا کچھ نہیں ہے, سوال یہ نہیں ہے ایمان ہے کہ نہیں, سوال یہ ہے. اگر کچھ دیکھ کے تو فیصلہ کرے گا کس کے ساتھ ہونا ہے تو پھر پڑھ لے امبانی کا کلمہ جا کے. ایمان تو کس پہ لایا ہے؟ اللہ پر, رسول پر, آخرت کے دن پر, مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر, کتابوں پر, فرشتوں پر, نبیوں پر. ایمان اس پہ لایا ہے. اب جو بھی ان چیزوں پر ایمان لایا وہ جس حال میں ہے وہ تمہارا مومن بھائی ہے. یہ کیا لوگوں نے سوچ بنا رکھی ہے کہ ہم ادھر ہو جائیں گے, ہماری قوم تو بہت بیکار ہے. کیا سوچی اور کیا فائدہ کیا مل جائے گا؟ تم نہیں ہو آج, تم سے پہلے میر جعفر میر صادق یہ کر چکے ہیں.
تم سے پہلے میر جعفر میر صادق کر چکے ہیں کہ ہماری قوم بہت بیکار، ہم تو ان کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں گے. یعنی دو طرح کے مسئلے ہیں نا، ایک تو ہے کہ لوگ آپ کو مارنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور دوسرے ہمارے اندر کے بندے جن کو یوں لگتا ہے کہ ادھر ان کی گود میں بیٹھ جائیں گے تو بچ جائیں گے. میں نے کہا بیٹا پہلے تم مارے جاؤ گے، ہمارا نمبر تو بعد میں آئے گا، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے جو اپنی قوم کا نہیں ہوا وہ ہمارا کہاں سے ہوگا. تو 100 بات کی، ایک بات، مائنورٹی میں ہو میجورٹی میں ہو، حاکم ہو محکوم ہو، حکومت تمہاری ہو غلام تم ہو، جس حال میں بھی ہو، مقصد صرف ایک ہے، اللہ راضی ہے، ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤ گے کامیاب. سمجھ گئے؟ باقی دنیا نے جو پروپیگنڈا کرنا ہے کر لی. یہاں حال یہ ہے کہ لوگ یوں سمجھتے ہیں رمضان میں یہ لوگ بڑی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور 10 دن کے بعد پیچھے کی 6 صفحے خالی ہوتی ہیں. رمضان میں ٹارگیٹ کرنے کا مسئلہ کیا ہے کہ ان کی عبادتیں خراب کرو. میں نے کہا کرتا ہی کوئی نہیں ہے، کیا خراب کر لو گے تم؟ رمضان میں سب کرنے کا مسئلہ کیا ہے کہ روزے کی حالت میں ان کے اندر طاقت کم ہوگی تو جواب دھیرا آئے گا. میں نے کہا رکھتا ہی کوئی نہیں ہے، تم کہاں چکر میں پیچھے پڑے؟ ہمارے تو اٹے کٹے نوجوان ایسے ہی گھوم رہے ہوتے ہیں. تو سوچو کہ وہ تمہیں مسلمان سمجھ رہے ہیں، تم ہو کہ نہیں؟ وہ تمہیں نماز کا 5 ٹائم کا پابند سمجھ رہے ہیں، تم ہو کہ نہیں؟ وہ تمہیں روزے دار سمجھ رہے ہیں، تم ہو کہ نہیں؟ اور نہیں ہو تو کل جو گیا سو گیا، جب آنکھ کھلی تب صبح. آج اگر آنکھ کھلی ہے تو یہ عہد کرو جتنے روزے بچے ایک بھی نہیں جائے گا، جتنی تراویح بچی ایک بھی نہیں جائے گی. جب تک زندہ رہیں گے نماز نہیں چھوڑیں گے، اور جب تک زندہ رہیں گے اپنی اولاد کو ایمان کی اہمیت بتاتے رہیں گے. ٹھیک ہے؟ تو بات ساری کی ساری ہو گئی، سپریم لیڈر کی بھی ہو گئی، منتری منڈل کی بھی ہو گئی، مائنورٹی کی بھی ہو گئی، میجورٹی کی بھی ہو گئی، اور مائنورٹی کے رہنما کی بھی ہو گئی کہ مائنورٹی کا رہنما اکیلا بھی ہو تنہا بھی ہو تو میدان میں آنے سے نہیں ڈرتا ہے. ہاں وہ اس کراس لائن کے پار نہیں جاتا ہے کہ ہم بغاوت کر دیں گے، نہیں، ہم آپ کے دربار میں اپنا حق لینے آئے. تو یہ بات پتہ چلی نا کہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے نہیں کہا چلو اڑیا ان کا مقابلہ کرتے نا، ہم آپ کے اپنا حق لینے آئے. تو کیسے لینے آئے گا؟ میں نبی ہوں اور میرے پاس معجزہ ہے، یہ نشانیاں ہیں، دیکھ لو اور دو ہمارا. تو آپ کو بھی یہی کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. اپنے دین کی پابندی کرتے رہیں اور اپنے حق کی بات کرتے رہیں، اس سے زیادہ کیا کرنا ہے آپ کو؟ اپنی جان کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی، اپنے ماحول کی، اپنے معاشرے کی، اپنے سماج کی حفاظت کریں. اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اپنا بچاؤ کریں، بس اتنا آپ کو کرنا ہے. اور کرنا کیا ہے؟ لوگ بڑے ڈر جاتے ہیں، مول صاحب اب تو ہم کیا کر ڈالیں، پھر آپ تو کیا کہنا چاہتے؟ میں نے کہا ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں 5 ٹائم کی نماز پڑھو. اور وہ پہلے دن سے ہم صاف صاف لفظوں میں کہہ رہے تھے، اب لوگ کہہ رہے ہیں تب تو پڑھو. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے پیغام کہ جس حال میں بھی ہو اپنے رب کو راضی کرو، ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤ کامیاب. ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اہل سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملک بھر کے مسلمانوں کو، دنیا بھر کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے. جب تک زندہ رکھے اللہ ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور جب موت آئے اللہ ایمان کے ساتھ ہمیں موت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. جو کچھ میں نے کہا سچ ہے، حق ہے، درست ہے اللہ کی جانب سے. جو کمی ہے، کوتاہی ہے، غلطی ہے، میری اپنی کمی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی.